بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا علی انجینئر آج کے دور کا زندہ طاغوت ہے۔ اس کے شرکی عقائد کے ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں۔ اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ نبی علیہ السلام کو مدینے والی قبر میں زندہ سمجھتا ہے، کہتا ہے یہاں برزخ ہے، حالانکہ برزخ یہاں نہیں ہے، برزخ وہاں ہے جہاں ہے، ایک آڑ ہے، اس دنیا کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے، یہ والے وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ پھر رد طاغوت نہیں کرتا ہے، اور اس کی آواز سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ ابھی میں اس کی آواز آپ کو سناتا ہوں کہ کس طریقے سے شرک اور کفر کرنے والوں کو کہتا ہے میں چندے بھی دیتا ہوں، میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پھر یہ بھی کرتا ہوں، پھر وہ بھی کرتا ہوں، تو پھر بتاؤ خیر کیسے آئے گی؟ یہ ہمارا سب سے بڑا اس کے خلاف معاملہ ہے، اور سمجھ لیجیے ہمارا اختلاف ہے اس سے کہ یہ طاغوت کا کفر نہیں کرتا ہے، اور ایمان خالص شروع ہوتا ہے طاغوت کے کفر سے۔ یہ پہلے اس کی آواز میں یہ آپ سنیں، اس کے بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے بزرگوں نے اشرف رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہے وہ اللہ کے بھی گستاخ ہے، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہے، صحابہ کے بھی گستاخ ہے، اہل بیت کے بھی گستاخ ہے، اولیاء کے بھی گستاخ ہے۔ ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں، تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی صاحب کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاید کوئی نہیں، لے لو اپنے بابے تو جنہوں نے اپنے زیادہ کلمے پڑھائے نا۔ اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چمڑے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی بہت کا مسئلہ ہے، کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ کس قسم کا ہے؟ لو جی، چندے تمہیں دیتے ہیں، تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو بتاؤ پھر مجھے اور کافری کیا ہے؟ کب پھر وہ لائن کب لگے گی؟ تو یہ معاملہ ہے۔ یہ پھر طریقہ اس کا اپنا پسندیدہ طریقہ ہو سکتا ہے، سیاسی انداز ہو سکتا ہے، عوام کو خوش کرنے والا انداز ہو سکتا ہے، عوام پھر بھی تم سے خوش نہیں ہوگی۔ یہ انداز اگر نبی علیہ السلام اختیار کرتے، صحابہ کرام اختیار کرتے، تو کیوں وہاں سے ہجرتیں کرنا پڑتی اور کیوں وہاں سے دیس نکالے دیے جاتے اور کیوں جنگوں کی نوبت آتی؟ وہ مسلمان صحیح معنوں میں اصلی مسلمان تھے، کفر و شرک کے ساتھ یاری نہیں لگاتے تھے کہ جا کے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں یا عیسائیوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں ان کی شرک اور کفر کے باوجود۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس دور کے اندر کوئی یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا ہے کہ کفر بالطاغوت کرو۔ اس دور میں اگر صحیح معنوں میں کفر بالطاغوت کی دعوت کسی انسان نے، کسی عالم دین نے دی ہے تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مسئلے میں بیان کیا کرتے تھے۔ جب لوگ سوال پوچھتے تھے کہ ان بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ان کے اوپر نماز فرض نہیں، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، تم امام بنانے کی بات کرتے ہو، اور ان کافروں مشرکوں کو اگر تم اپنا امام بناؤ گے تو اللہ کے وقار کے اوپر یہ ٹھیس پہنچے گی، اور بہت زیادہ اللہ کی توہین ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، یا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں خود الحمدللہ آرمی افسر ہوں 7 پنجاب ریجمنٹ سے، اور گزشتہ 37 سال سے میں ایمان خالص کی دعوت دے رہا ہوں اپنی یونٹ کے اندر بھی، پوری اپنی فوج کو بھی اور عوام کو بھی، آ کے یہی ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندو، جب تک تم ایمان خالص نہیں کرو گے کوئی خیر تمہارے اندر نہیں آ سکتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اور ایمان کے ساتھ فریب کرنا یہ اللہ کے غضب کو للکارنا ہے۔ اس کی مثال جس طرح عمران خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہر بیان شروع کرتے ہیں، اور مزار کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہونے کے بعد ان کا ایاک نعبد و ایاک نستعین ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی جنتی دروازے سے جو یہاں خالص جہنمی دروازہ ہے اس کے اندر سے نکلتے ہیں، اور وہاں پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، اور پھر یا علی مدد کے پٹے بندواتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ سب کچھ شرک ہے، کفر ہے، انکار ہے۔ کیسے تم اس طرح مدینہ ریاست بناؤ گے؟ مدینہ ریاست بنانے کے لیے سب سے پہلے شرک سے باب مارے کا بیر ہو، شرک کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور پھر اس حوالے سے اسی کو مسئلہ نمبر 1 بنایا جائے۔ اللہ کی مدد ایسے مخلص مومنوں کے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارا روب اور دبدبہ پوری دنیا کے اوپر قائم کرے گا، جو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ذہنی مروبیت تمہاری ختم کرے گا۔ آج کسی بڑے پلیٹ فارم سے یہ آواز نہیں اٹھتی ہے، نہ یہ مولوی لوگ اٹھاتے ہیں، نہ یہ سیاسی لوگ، نہ یہ ہماری عسکری قیادت ہے۔ کوئی ایمان کی بات نہیں کرتا ہے، سارے ایمان کے خلاف ہیں، اور بلکہ شرک اور کفر کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔